Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development in lecture number 11. And last lecture we discussed the basic concepts of cascading style sheet CSS. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بیسک انٹروڈکشن کور کیا CSS کا اور اس کی جو بیسک ایڈوانٹیج ہے یا آبجیکٹیو ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اس کے آبجیکٹیوز ہیں, اس کو کیوں یوز کرتے ہیں, HTML کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, یہ ساری باتیں ہم لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کی چند سنٹیکس کی بات بھی ہم کر چکے ہیں. جو بھی اس کے سنٹیکس کے حوالے سے باتیں تھیں وہ بھی ہوئی کچھ, اور کافی حد تک ہم نے CSS کے جو بنیادی ٹیگز ہیں وہ کور کر لیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آج کے لیکچر میں جو بیسیکلی CSS کی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کور اپ کریں گے, اور آخر میں ہم بات کریں گے HTML5 کے نیو فیچرز جو ہیں, یعنی HTML4 اور XHTML تو ہم نے ساری دیکھ لی ہوئی ہے, لیکن آج کل لیٹسٹ جو HTML5 ہے اس کے جو بنیادی فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان میں کیا خاص ایسی بات ہے جو آج کل وہ یوز ہو رہی ہیں, تو ان کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے باکس ماڈل کی, جس میں بارڈرز اور مارجنز اور پیڈنگ ہے جو کہ CSS کی ایڈوانس چیزیں ہیں. آخر میں بات کریں گے CSS کے حوالے سے یوزنگ دا DIV ٹیگ, ڈویژن ٹیگ. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں اس کو باکس ماڈل کے ساتھ کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم DIV ٹیگز کو. اور فائنلی میں نے جیسے کہا تھا لاسٹ میں ہم HTML5 کے فیچرز کی بات کریں گے, جو بھی نیو فیچرز اس کے اویلیبل ہیں آج کل, اور کون کون سے براؤزر اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کی بات بھی ہم ڈیٹیل میں کریں گے. What is the box model? The each element in a document is considered to be the rectangular box consisting of content area, padding, a border and margins. تو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں ہر ایلیمنٹ کو CSS میں ایک باکس کنسیڈر کیا جاتا ہے, ریکٹینگولر باکس. اس باکس کا کنٹینٹ ایریا ہوتا ہے کچھ, اس کا پیڈنگ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اس باکس کا بارڈر ہوگا, اس باکس کا مارجن کیا ہے دوسرے باکس کے ساتھ, یہ ساری چیزیں یہ CSS میں ہوتی ہیں. یعنی ہم ہر چیز, ایون کہ پیراگراف ہے, کوئی بٹن ہے, کوئی ونڈو ہے, کوئی بھی چیز آپ جو استعمال کر رہے ہیں CSS میں یا HTML میں, باکس ماڈل اس کو ایک ریکٹینگولر باکس کنسیڈر کرتا ہے. یہ نیچے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ کنٹینٹ, تو اس کا یہ بھی باکس ہے, اس کے اوپر یہ بھی باکس ہے, اور یہ آؤٹر ایج ہے, یعنی ایک باکس ہے, اس کا کوئی بارڈر ہوگا, اس کی کوئی آؤٹر ایج ہوگی, اس کا پیڈنگ کیا ہے. پیڈنگ کا کانسیپٹ ہم HTML میں بھی کور کر آئے ہیں, تو اس کانسیپٹ سے آپ بالکل سملر چیز ہے یہ بھی, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے جو ہم یہ باکس کی بات کر رہے ہیں اس کی پیڈنگ کی بات ہو رہی ہے. بارڈرز کیا ہوتے ہیں؟ اب بارڈرز آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی باکس ریکٹینگولر باکس ہوگا اس کے جو کارنرز ہوتے ہیں وہاں پہ بارڈر ہوتا ہے. بیسیکلی ہم بارڈر کے سٹائلز وغیرہ دے سکتے ہیں ہر ایلیمنٹ کے, جس میں کنٹرول یعنی بٹن کے بارڈرز کا سٹائل, ونڈو کے بارڈرز کا سٹائل, ٹیبل کے بارڈرز کا سٹائل. اسی طرح بارڈر کے سٹائل ڈاٹڈ ہو سکتا ہے, ڈیش یا ڈبل لائن. اور بارڈر کی وڈتھ کتنی ہو, اب بیسیکلی بارڈر کی تھن ہے, میڈیم ہے, تھک ہے, تو یہ مختلف بارڈر کی وڈتھ جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, اور ان کی وڈتھ جتنی آپ زیادہ کریں گے بارڈر اتنا زیادہ تھک ہو جائے گا, اور باقی ظاہر ایگزامپل سے ہم اس کو دیکھیں گے آگے. بارڈر کا کلر ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کا کلر آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایگزامپل ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے. مارجنز ہوتے ہیں, مارجن سپیس ہوتا ہے بارڈر کے درمیان اور اس کے ساتھ کوئی اگر اور ایلیمنٹ ہے, فرض کریں ٹیبل ہے, اس کے ساتھ کوئی اور ٹیبل ہے, ایک ٹیبل ہے, اس کے ساتھ کوئی بٹن ہے, کوئی امیج ہے, اس کے ساتھ ہے کوئی پیراگراف ہے, اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہو گیا, تو مطلب ان کے درمیان میں مارجن کتنا ہونا چاہیے, سپیس کتنا ہونا چاہیے, وائٹ سپیس. تو
بیسیکلی مارجن اراؤنڈ ایلیمنٹ کین سیٹ ود دا مارجن لیفٹ مارجن رائٹ، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ امیج دیکھیں، ہم نے امیج لگایا، اس کا سٹائل فلوٹ دیا، رائٹ سائڈ پہ ہے مارجن لیفٹ رکھا، اس کا لیفٹ مارجن ہم نے 0.35 انچ رکھا، اور مارجن باٹم میں نے نیچے سے جو باٹم رکھا وہ 0.35 رکھا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ پکچر ہے تو اس کا بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے کناروں پہ، اس کا بھی بارڈر ہے، اور یہ پیراگراف ہے۔ اب دیکھیں یہ نیچے سے بارڈر یہ میں نے دیا، یعنی باٹم مارجن، یہ دیکھیں سپیس چھوڑا ہوا ہے، یہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ مارجن ہے، لیکن یہاں تو کم ہے لیکن یہاں زیادہ ہے، جو میں نے ابھی 0.35 دیا تھا، تو اس کی اپلیکیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ پیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹنس ہوتی ہے کنٹینٹ، یعنی فرض کریں ایک ٹیبل ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا ٹیبل کے سیل میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے جو کنارے ہیں ان کے درمیان میں جو سپیس ہوگا اس کو پیڈنگ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی کنٹرول بائی پیڈنگ، پیڈنگ لیفٹ، جیسے مارجن لیفٹ ہے ویسے پیڈنگ لیفٹ ہے، کہ کنٹینٹ اور ایلیمنٹ اور اس کے بارڈر کے درمیان جو سپیس ہوگا وہ پیڈنگ کا کہلاتا ہے۔ یہ لنک دیے ہوئے ہیں ہر سلائڈ پہ، اس کے نیچے آپ کو اس لنک پہ جائیں گے تو ان کی ایگزامپلز بھی اویلیبل ہیں، لیکن ہم اس کو اگلے لیکچر میں یہاں پہ کور کریں گے۔ ایگزامپل آف دا 2 کالم پیج لے آؤٹ، یعنی ڈی آئی وی ٹیگ کے اندر جو باکس ماڈل ہے اس کے اندر ہم 2 طرح کے پیج لے آؤٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو لیفٹ کالم نیویگیشن ہے، بیسیکلی اگر آپ نے ویب پیجز دیکھے ہوں تو ان کے لیفٹ سائڈ پہ نیویگیشن ہوگا، یعنی مینیوز بنے ہوں گے کہ بھائی یہاں پہ ریزلٹ ہے، یہاں پہ 11th کا ریزلٹ ہے، یہاں پہ 12 کا ریزلٹ ہے، یہاں پہ اے لیول کا ہے، یہاں پہ او لیول کا ہے، تو بیسیکلی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ رائٹ سائڈ پہ ہم کیا لکھتے ہیں؟ لوگو اور کنٹینٹ ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کمپنی کا لوگو ہوگا، یہ کوئی اور چیز ہوگی، تو اس کنٹینٹ ہوگا اس کا، بیسیکلی ان مینیوز کا لوگو بھی ہم دے دیتے ہیں، جیسے فرض کریں وہاں پہ کٹ ہے تو وہاں سیزر بنا ہوا ہوگا، اور یہاں پہ ڈیلیٹ ہے تو وہاں ڈسٹ بن بنا ہوا ہوگا، تو اس طرح ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سی ایس ایس کو تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اس کے سارے ٹیگ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ان کی ہم لائیو کوڈنگ پریکٹس کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اس کے بعد ہم نے جو بقیہ حصہ ہے آج کے لیکچرز کا، اس میں HTML5 کے جو نیو فیچرز ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہیں، آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آج کل کی ہر ویب سائٹ پہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دا ویڈیو اینڈ آڈیو ایلیمنٹس، یعنی پلے بیک، میڈیا پلے بیک کے لیے ایڈ کر دیے ہیں اس میں۔ کینوس ایلیمنٹ ہے اس کو اب دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیڈر فوٹر، آرٹیکلز، نیویگیشن، سیکشن، اس طرح کی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں HTML5 میں۔ اور فارم کنٹرولز نئے ایڈ ہوئے ہیں، یعنی کیلنڈرز، ڈیٹ اینڈ ٹائم، ای میل، سرچ اور URL، اور اس کے علاوہ ہم یعنی لوکل سپورٹ بھی اس میں دی جاتی ہے۔ یہاں پہ لوکل آف لائن اسٹوریج ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی پہلے بھی تھی لیکن اب کچھ بیٹر ہے، اس سے پہلے سے زیادہ ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں بھی کیا چینجز آئی ہیں HTML5 میں، آپ ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں۔ Until now, there are never been the standard showing the video on the web page. The most videos are shown through the plugin like Flash. ویڈیو ڈائریکٹ تو ہم نہیں شو کر سکتے، اس کے لیے پلگن یوز کرتے ہیں براؤزر، اس کے تھرو پھر ویڈیو چل جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو ویب پہ نظر آتی ہیں وہ پلگنس کے تھرو ہوتے ہیں، فلیش پلیئرز وغیرہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ HTML5 میں اسٹینڈرڈ وے سے آپ ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں، طریقہ کار ہے، ویڈیو کا ٹیگ ہے SRC سورس، یعنی وہ آپ کی ویڈیو کہاں پڑی ہے، براؤز یعنی آپ کی ڈسک پہ، اس کے بعد کنٹرولز از اکول ٹو کنٹرولز کر دیں گے، اس کے بعد ویڈیو کا ٹیگ ختم تو ویڈیو شو ہو جائے گی۔ یہ بھی ہم آگے ایگزامپل میں کر کے دیکھیں گے۔ ویڈیو فارمیٹ کون کون سے ہم کر سکتے ہیں؟ MP4 ہے، OGG فارم ہے، اور ویب ایم، یعنی ویب ایم آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ویب پہ جو ویڈیوز ہوگی وہ زیادہ تر ویب ایم پہ ہوگی، یعنی ویب میڈیا کہتے ہیں اس کو۔ یہ براؤزرز ہیں جن میں یہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ورژنز ہیں، بیسیکلی یہ ذرا پرانے ہیں، آج کل کے تقریباً تمام براؤزر سپورٹ کرتے ہیں، یہ پرانے ورژنز ہیں، آپ ان کو فی الحال ورژنز کو کنسیڈر نہ کریں، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل کے جتنے کروم کے، اوپرا کے یا فائر فاکس سب جو ہے وہ یہ چیزیں الاؤ ہیں۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر کا نام آج کل ایج رکھ دیا گیا ہے، یعنی ونڈوز 10 کے ساتھ جب آیا تھا تو اس میں بھی یہ چیز الاؤ ہے۔ MP4 OG کے ساتھ ساتھ ہم یہ تھورا ویڈیو کوڈیک اور ورڈس آڈیو کوڈیک یوز کرتے ہیں۔ MP4 کے لیے H.264 ویڈیو کوڈیک ہوتا ہے، اور یہ کوڈ یعنی ان کے انکوڈرز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔
WebM में VP8 और Vorbis ऑडियो कोडेक इस्तेमाल होता है। आप ज़्यादातर जो है वो MP4 यूज़ कर सकते हैं और WebM जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो भी आप डायरेक्ट जो है वो नहीं प्ले कर सकते, उसके लिए कोई प्लगइन होगा जो कि ब्राउज़र इस्तेमाल करेगा उसको प्ले करने के लिए, और हम प्लेयर्स भी अपने वेब के अंदर इम्बेड कर देते हैं बाज़ औक़ात। और ऑडियो एलिमेंट कैन प्ले साउंड फाइल्स एंड ऑडियो स्ट्रीम्स। तरीकाकार देख लें इसका। ऑडियो SRC यानी सोर्स बताएंगे कहाँ पे पड़ी हुई है, कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल्स। योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। या फर्ज करें कि आपका ब्राउज़र जो है अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर या इस तरह का मैसेज आएगा। तो ये इस तरीके से तरीकाकार है। ऑडियो फॉर्मेट्स देख लें, MP3 आप यूज़ कर सकते हैं, वेव है, OG, वॉर्बिट्स है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर MP3 यूज़ होती है, आप इसको जानते हैं। तो ये भी फ्लैश पेयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करता है। Canvas element and important uses the JavaScript to draw the graphics on web page, यानी वेब पेज के ऊपर आप ग्राफिक्स वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें पेंट में कैनवस दिया जाता है, वहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं कैनवस, तो उस तरह के कैनवस अगर आप अपने वेब पेज पे देना चाहते हैं तो वो कैसे। आप आज देखें ऑनलाइन आजकल जो है वो एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं ग्राफिक्स की, तो पॉसिबल है वो कैनवस एलिमेंट के थ्रू। So it has several methods to drawing paths, boxes, circle and adding images. Create canvas element, add canvas element to the HTML5 page. उससे पहले नहीं था, HTML5 पेज में हम ऐड कर सकते हैं। इसमें ID, width, height दे सकते हैं, यानी कैनवस की हाइट कितनी हो, width कितनी हो, उसका ID क्या रखेंगे। ये बनाने का तरीका है। कैनवस का टैग है, इसके लिए ID, उसका हमने माई कैनवस रखा, width हमने 200 पिक्सल रख दी और हाइट हमने 100 पिक्सल रख दी। ये इन पिक्सल्स में है, आप इंचेस में भी दे सकते हैं। और कैनवस का टैग यहाँ पे एंड हो गया। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी अब जावास्क्रिप्ट हमारा अगला जो हमारा चैप्टर है वो जावास्क्रिप्ट पे है। तो उससे पहले मैं यहाँ कोड दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसका कैनवस के हवाले से। स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, बेसिकली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी जावा, तो स्क्रिप्ट का टैग हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे टाइप हमने इक्वल जावास्क्रिप्ट लिखा है। एक वेरिएबल बनाते हैं सी, जैसे सी के वेरिएबल बनाते हैं आप, ये मल्टीपल टाइप्स होते हैं, आप इसमें कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे सी बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हम कैनवस पे जो आप एलिमेंट बनाएंगे ये वो डॉक्यूमेंट गेट करेगा, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा, फिर उसका हम कलर सेट कर सकते हैं, फिर उसकी रेक्टेंगल बनाएंगे यानी जिसमें वो शो होगा एंड सो ऑन। मजीद इसमें मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता, ये जावास्क्रिप्ट पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी देख लें। यहाँ पे आप देखें कि हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID वही, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन अब यहाँ पे CXT यूज़ कर रहे हैं हम। CXT ये मूव टू 10 to 10, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। इसी तरह लाइन टू ये वो X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये लाइन टू, फिर हम कह रहे हैं X एक्सिस Y एक्सिस, और फिर हम स्ट्रोक लगा के हम वो लाइन क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें HTML5 यूज़ हुई है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये एक्सप्लेन करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले इस पर डिफाइन नहीं की अभी। स्पेसिफिक एलिमेंट आर्टिकल वगैरह हम बना सकते हैं, हेडर और फुटर बना सकते हैं, नेविगेशन बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ये भी नया एलिमेंट है। फॉर्म कंट्रोल्स भी नए ऐड कर दिए गए हैं HTML5 में, जैसे कि पहले आप यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से वैलिडेशन नहीं कर सकते हैं आजकल, पहले नहीं हो सकती थी। जैसे कि ईमेल एड्रेस लेने के लिए स्पेशल जो है वो एक समझ लें टेक्स्ट, पहले पासवर्ड के लिए था, सिंपल टेक्स्ट के लिए था, अब ईमेल के लिए भी आ गया। ईमेल आपको पता है खास फॉर्मेट के लिए होता है, उसमें @ साइन होता है। तो यहाँ पे देखें उसका इनपुट टाइप ईमेल, यहाँ पे पहले पासवर्ड लिखते थे तो पासवर्ड आ जाता था, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम उसका दे दिया। URL टैग यूज हुआ है कि URL आप ले सकते हैं डायरेक्ट, भाई पहले नहीं था तो अब यहाँ पे URL ले सकते हैं, तो टाइप उसकी URL कर देंगे, जैसे पासवर्ड ईमेल करते हैं तो वहाँ पे फिर यूज़र URL एंटर करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स के नए कंट्रोल जो हैं वो HTML5 का हिस्सा हुए हैं, जिसमें डेट है, जिसमें डेट सिलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं कि आजकल के वेब पेज पे कैलेंडर भी शो होते हैं,
تو کیلنڈر پہ آپ ڈیٹ سیٹ، جیسے آپ کوئی فارم فل کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹ آف برتھ سیٹ کرتے ہیں آپ، وہاں پہ کوئی اپنی ڈگری کی کمپلیشن ڈیٹ ہوتی ہے، اس طرح وہ آپ کیلنڈر آپ کو دیا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے HTML5 میں یہ کنٹرول یوز ہوتا ہے جو کہ آپ کا کیلنڈر کا ہے، منتھ ویک، آپ اس میں ڈیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لوکل ٹائم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ اس کا جو ٹیگ ہے وہ ان پٹ ہی ہے، ٹائپ ڈیٹ اور اس یوزر ڈیٹ، تو یوزر اس پہ کلک کرے گا، ڈیٹ بھی ایڈ کر سکتا ہے ڈیٹ کے فارمیٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کیلنڈر ہے وہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ براؤزر سپورٹ کرتے ہیں، میں نے جیسے کہا ہے کہ آج کل کے سارے براؤزر ہی کرتے ہیں، یہ ہم بک جو ہے وہ پرانی فالو کر رہے ہیں، تو اس میں اس وقت کے حساب سے جو ورژنز تھے وہ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی لسٹ ہے۔ تو میں نے جیسے کہا ہے آج کل کے سارے براؤزر، کروم جو بھی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم ویب سٹوریج، میں نے کہا ہے کہ لوکل سٹوریج پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، تو لوکل سٹوریج جو ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں رہی، پہلے ٹائم لمٹ نہیں رہی۔ سیشن سٹوریج ہے، ڈیٹا فار ون سیشن، یعنی اس کے لیے ہم الاؤ کرتے ہیں، اینڈ سو فار دس ڈن، دا کوکیز وغیرہ آپ جانتے ہیں کہ براؤزر میں ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، پہلے کم ہوتا تھا۔ In HTML5 the data used only the when asked for. It is possible to store the large amount of data without affecting the website performance. تو HTML میں یہ چیز بھی الاؤ ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں جس سے ویب کی پرفارمنس میں فرق نہیں پڑے گا۔ آف کورس اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دوسری چیزیں بھی الاؤ ویری کرتی ہیں۔ ڈیٹا is stored in the different areas in different website. In a website can only access the store by itself. آج کل کے براؤزر اگر آپ دیکھیں تو ان میں کافی سارے فیچرز ہیں، آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو فارم فل کرتے ہیں وہ آپ کو کس میں سٹور ہو جاتا ہے، تو اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کسی اور ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں اور کوئی فارم ڈیٹا فل کریں گے آپ، تو یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں، ان کے اوپر آگے ڈیپینڈیبلٹی ہوتی ہے۔ ہم یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ آگے یوز بھی کریں گے۔ HTML5 uses JavaScript store and access the data. تو HTML5 ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے۔ لاسٹ میں وہی بات کہ HTML5 جو ہے وہ کون کون سے براؤزر سپورٹ کرتے ہیں، میں نے جیسے کہا ہے آج کل کے سارے ہی کرتے ہیں، لیکن پہلے اگر ہم 2005 اور 6 میں چلے جائیں یا اس کے تھوڑے بعد کے عرصے میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ کچھ براؤزر تھے جو جن کے ورژن کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب انٹرنیٹ ایکسپلورر 9 آیا تھا، اس کے بعد 10 آیا ہے، اب ایج ہے، تو ان کے اندر سب کے اندر HTML5 کی سپورٹ ہے، تو آج کل سارے ہی براؤزر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آج بیسیکلی ہم نے CSS کی جو بقیہ چیزیں تھی وہ دیکھ لی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی ایگزامپلس بھی دیکھی ڈیٹیل سے، وہ باکس ماڈل کی بات کی آج ڈیٹیل سے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور آخر میں ہم نے HTML5 کے جو فیچرز ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، جو کہ آج کل کافی فیمس ہیں، تو ان کی ہم نے بات کی کہ کیوں ان کی ضرورت تھی اور کیسے کیسے یوز ہو رہے ہیں، اور براؤزرز کی بات کی بھی کی کہ کون سے سپورٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایک ایگزامپل کریں گے CSS کی، اور پھر آگے جاوا اسکرپٹ کی بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔